دوستو آداب۔ آج ایک بار پھر خبروں کا سفر کی ٹیم ہندوستان کے تاریخی قصبہ نصیر آباد، جسے ادبی دنیا میں دارالاشتہاد بھی کہتے ہیں، وہاں اپنے تیسرے ایپیسوڈ کے لیے آپ پہنچی ہے۔ دوستو، آج ٹیم آپ کو اس چھوٹے لیکن خوبصورت سی بستی کے ایک ایسے فرشتہ صفت انسان کے بارے میں بتائے گی جس نے اپنی پوری زندگی کو اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لوگوں کی خدمت اور ان کی بہتری کے لیے جی تھی۔ دوستو، ان کی گئی خدمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قوم کے جو لوگ اپنے مرحومین کے انتقال پر انہیں چھونے اور ان کا غسل و کفن کرنے میں جھجکتے تھے، ان کاموں کو بھی اس شخص نے زندگی بھر بنا کسی بھید بھاؤ کے کیا۔ اسی طرح قصبے میں امیر غریب کسی کے گھر میں بھی شادی ہونے کو ہوئی تو اس کو بھی پوری ذمہ داری سے انجام دیا۔ دوستو، یہی نہیں، نصیر آباد میں ایک ایسا دور آیا جب ظالم حکمرانوں نے قصبے میں ذات پات کی دیواریں کھڑی کر کے قوم کا بائیکاٹ کروا دیا تھا۔ ایسی صورت میں قوم کے سامنے اپنے روزمرہ اور دوسرے کاموں کے لیے بائیکاٹ ایک مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سب پریشان تھے، لیکن کیا کہنا کہ سماج پر آ پڑی اس پریشانی کو بھی اس شخص نے اپنی ہمت، محنت اور دلیری سے ہنسی میں اڑا ہی نہیں دیا، بلکہ ان ظالم حکمرانوں اور بائیکاٹ کرنے والوں کو گھٹنے ٹیکنے اور جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، میں آج اپنے تیسرے ایپیسوڈ میں بات کر رہا ہوں نصیر آباد کے بابا قوم اور سوشل ریفارمر جناب محمد عسکری صاحب مرحوم کی، جو 1925 میں نصیر آباد کے ایک باعزت خانوادہ التفات حسین میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ 3 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ اس سمے نصیر آباد میں پڑھائی کے سادھن کی کمی ہونے کے چلتے آپ زیادہ پڑھ تو نہ سکے، لیکن اللہ کی دی ہوئی اپنی بہت سی قدرتی صلاحیتوں کے چلتے تمام کاموں کے ساتھ ہی امام باڑہ چوپار پر ہونے والی عزاداری کے پروگراموں اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کو بحسن و خوبی انجام دیتے تھے۔ امام باڑہ چوپار سے ان کا بہت گہرا اور دلی لگاؤ تھا۔ اسی لگاؤ کی بنا پر ہی وہ چوپار کے رئیس یعنی متولی 1992 تک اپنے انتقال کے وقت تک برقرار رہے۔ دوستو، بستی کے حالات سے وہ بچپن سے ہی اتنا واقف اور باخبر تھے کہ انہوں نے کیے گئے بائیکاٹ کے حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ دوستو حقیقت یہ ہے کہ عسکری صاحب مرحوم کی یہ دلیری ہی تھی کہ سماج کے دشمنوں نے بائیکاٹ کی آڑ میں جب برادری کو پریشان کرنے کی سازش رچی اور قوم کو جھکانے کے لیے ان کے کام نہ کرنے کا اعلان کیا، تو انہوں نے اپنے دوستوں سنگ اپنی ہمت اور دلیری سے ان پابندیوں کو رونتے ہوئے ان سبھی کاموں کو انہوں نے کر کے ظالم کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا، اور مجبوراً دشمنوں کو وہ بائیکاٹ اٹھانا پڑا۔ دوستو، نصیر آباد کے لوگوں سے جب ان کے بارے میں ہماری ٹیم نے اور تفصیل سے جانا تو اسے سن کر تو ہوش ہی اڑ گئے کہ مرحوم محمد عسکری صاحب نے واقعی قوم کی سربلندی کے لیے وہ کام اپنی زندگی میں کیے تھے جو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ بھی تھی کہ وطن میں ان کی بہت عزت تھی، کسی سے ان کی مخالفت نہیں تھی، اسی لیے لوگ انہیں اپنی دلی محبت کے ساتھ آج بھی نصیر آباد کا اصلی مرد مجاہد اور ہیرو بتاتے ہوئے نہیں تھکتے۔ دوستو، ان کے انتقال کے لگ بھگ 32 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی نصیر آباد کے لوگ ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہوئے عسکری چچا کہہ کر ہی یاد کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ویسے تو دنیا کے بہت سے سوشل اور سماجی ریفارموں کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن کیا کہنا عسکری چچا کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں
قوم اور سماج کے لیے جو کر دیا وہ آج بھی قابل ذکر اور یادگار ہے۔ نصیر آباد کے لوگ محمد عسکری صاحب مرحوم کی قوم و ملت کی سربلندی کے لیے دی گئی قربانی کو کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں، ایسا آج بھی بستی کے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے چوتھے ایپیسوڈ میں کسی دوسری کہانی کے ساتھ بہت جلد۔